نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ دنیا میں اللہ کے ایسے بندے بہت کم ہیں جن کو خداوند قدوس کی فکر ہے۔ اکثر انسان اپنی فکر میں الجھا ہوا ہے، مگر اللہ رب العزت کے جو عاشقین ہیں، طالبین ہیں، عارفین ہیں، ان کو ہر وقت اللہ کی فکر لگی رہتی۔ اللہ رب العزت کی معیت حاصل کرنا، اس کا قرب حاصل کرنا، اس کا انس حاصل کرنا، اس کے در کی حضوری حاصل کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ان چیزوں کے لیے بڑی محنتوں کی ضرورت ہے، مجاہدوں کی ضرورت ہے، اور اپنے دل کے اندر سچائی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک بندے کا یہ دل اپنے محبوب کے ساتھ سچا نہیں ہوتا ہے، جب تک اس کے اندر یہ چیزیں جنم نہیں لیتی ہیں، اور یاد رکھیے جب بادشاہ کہیں جاتا ہے، وہ اپنا پڑاؤ کہیں ڈالتا ہے تو یوں ہی ادل جھلل جگہوں میں نہیں ڈالتا ہے، بلکہ کسی اچھی جگہ میں جو اس کی شان کے مطابق ہوتی ہے پڑاؤ ڈالتا ہے، اور جس جگہ وہ پڑاؤ ڈالتا ہے اس جگہ کی ہر چیز نیست و نابود ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اتنا لشکر اور اتنے خدام ہوتے ہیں کہ ان کے اثرات سے وہاں کی گھاس اور زمین تک متاثر ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جب وحدہ لا شریک کی ذات دل میں جلوہ گر ہوتی ہے، اس کی معیت دل میں آتی ہے، اس کا قرب آتا ہے، اس کا انس آتا ہے، اس کی محبت آتی ہے، اس کا عشق آتا ہے، اس کا درد آتا ہے، تو وہ بھی یوں ہی کسی الل جلل دل کے اندر نہیں آتا ہے۔ ہاں، جس کا دل اپنے محبوب کے ساتھ، اس وحدہ لا شریک کی ذات کے ساتھ، اللہ رب العزت کی محبت کے ساتھ سچا ہو چکا ہے، اور وہ اپنے محبوب کے لیے ہر وقت بے چین و بے قرار رہتا ہے، اسی دل کے اندر خداوند قدوس کی ذات، اس کی معرفت، اس کے انوارات اور تجلیات آتی ہیں۔ اور جب اللہ رب العزت کی ذات اور اس کا عشق کسی دل میں جلوہ آرا اور متمکن ہو جاتا ہے، تو دل کے اندر جتنی بھی چیزیں اس محبوب حقیقی کا غیر ہوتی ہیں دل سے بھاگ جاتی ہیں، صرف اور صرف دل کے اندر اسی محبوب حقیقی کی ذات اور اس کا لشکر یعنی اس کی معیت، اس کی محبت، اس کا انس، درد وغیرہ باقی رہ جاتے ہیں۔ خود قرآن کہہ رہا ہے، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، یعنی بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کی تمام چیزوں کو خراب اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ کہ عشق شعلہ کے چوں برفرخت سوائے معشوق را جملہ بسوخت، کہ عشق وہ شعلہ ہے کہ جب کسی دل میں روشن ہو جاتا ہے تو معشوق کے علاوہ تمام چیزوں کو جلا کر ختم کر دیتا ہے۔ کہ عشق وہ شعلہ ہے کہ جب کسی دل میں روشن ہو جاتا ہے تو معشوق کے علاوہ تمام چیزوں کو جلا کر ختم کر دیتا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت سے جو تعلق پیدا ہو جاتا ہے زیادہ تر اس کی یاد میں تنہائی اختیار کرنے سے ہوتا ہے، زیادہ تر اس کی یاد میں تنہائی اختیار کرنے سے ہوتا ہے، اور محبوب حقیقی کی فکر میں سالک کے لیے تنہائی کا ہونا ایک ہیرا ہے، کہ لوگوں سے میل جول کم ہو اور اللہ رب العزت سے میل جول زیادہ ہو۔ اسی کو قلت اختلاط مع الانام کہا گیا ہے، کہ مخلوقوں کے ساتھ ربط ضبط کم ہو۔ قلت اختلاط مع الانام کہا گیا ہے کہ مخلوقوں کے ساتھ ربط ضبط کم ہو۔ آج انسان تنہائی میں بیٹھنے کو پسند نہیں کر رہا ہے، حالانکہ راہ سلوک میں اس کی بڑی اہمیت، اس کو سلوک طے ہونے میں بڑا دخل ہے۔ اسی لیے ہمارے اکابرین نے چلہ کشی کی ہے، 40 دن اور کئی مہینے تک ایسی خلوت نشینی اور تنہائی اختیار کی ہے کہ نہ کسی سے بات کی، نہ کسی سے ملے، نہ کسی کے یہاں گئے، اور بعض تو اپنی چلہ گاہ سے باہر ہی نہیں آتے تھے، بس بشری ضروریات کے لیے وہ باہر نکلتے تھے، ورنہ ہر وقت اپنے محبوب کی یاد میں خلوت نشیں رہتے تھے۔ اور یہ اکابرین اولیاء ہی کی بات نہیں ہے، یہ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے الگ ہو کر غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے،
اور وہاں اپنے محبوب سے دل لگا کر بیٹھ جاتے تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی اور پیاری بیوی اور ہماری امہات میں سے ہیں، انہوں نے اپنا سارا خزانہ، سارا مال، سارا وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خرچ کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں کھانا پہنچا دیتی تھی، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہفتہ بھر کا سامان لے جاتے تھے اور وہیں رہ کر اپنے محبوب کی یاد میں اپنا وقت گزارتے تھے۔ اسی طرح 6 مہینے تک آپ خلوت نشینی میں رہے۔ غار حرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نشینی پر فخر کرتا رہا۔ حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عجیب عجیب مبشرات عطا ہوتے تھے۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب اپنے محبوب حقیقی کے ساتھ مکمل وابستگی ہو گئی تو وحی الہی کا نزول ہو گیا۔ جب دنیا سے پوری طرح نفرت ہو گئی تو رسالت و قرآن کا خزانہ مل گیا۔ تو یہ طریقہ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ انسان اپنے محبوب کے لیے تنہائی اختیار کرے۔ جب کسی چیز کی ابتدا ہوتی ہے تو بڑی دقتوں سے ہوتی، بڑی مشکلیں اور پریشانیاں سامنے آتی، مخالفین اور حاسدین ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ سب کچھ پیش آیا۔ مکہ ہی نہیں، دور دور کا عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہو چکا تھا۔ ایسے نازک وقت میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی جان و مال کی بازی لگا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ہر طرح سے ساتھ دیا۔ ان کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تنہائی اختیار فرمائی ہے۔ یاد رکھ لو، جب تک تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائی والی سنت کو نہیں اپناؤ گے تب تک تم کو اپنے محبوب کے ساتھ تنہائی نصیب نہیں ہوگی، جب تک اس کا قرب حاصل نہیں ہوگا۔ آپ خود غور کیجئے کہ جب دنیا میں کسی کو کسی سے پیار ہو جاتا ہے تو اپنے محبوب کے لیے تنہائی کا وقت نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے اور اپنے محبوب کے لیے تنہائی کو پسند کرتا ہے، کیونکہ تنہائی میں جو باتیں ہو جاتی ہیں وہ لوگوں کے سامنے نہیں ہو پاتی۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت کے ساتھ تنہائی کا معاملہ ہے کہ جس طریقے سے اپنے محبوب حقیقی کو تنہائی میں پکار سکتا ہے، جس طریقے سے اپنے محبوب حقیقی سے تنہائی میں دل لگا سکتا ہے، اس طریقے سے وہ لوگوں کے سامنے نہیں پکار سکتا ہے اور نہ ہی ایسا دل لگا سکتا ہے۔ مگر یاد رکھیے کہ تنہائی بھی تو طریقے کی ہے۔ ایک تنہائی رحمان کے لیے ہے اور ایک تنہائی شیطان کے لیے ہے۔ اگر تنہائی میں رہ کر یہ دل محبوب حقیقی سے لگا ہوا ہے تو یہ رحمان کی تنہائی ہے، اور اگر تنہائی میں بیٹھ کر یہ انسان کا دل الٹی سیدھی باتیں سوچتا ہے، شیطان کا سبق پڑھتا ہے، تو یہ شیطان کی تنہائی ہے۔ اللہ رب العزت اگر کسی کو اپنے قرب میں بلا کر اپنی تنہائی نصیب فرما دے تو یہ بہت بڑا گوہر ہے، بہت بڑا ہیرا ہے، بہت بڑا موتی ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ زبان سے اللہ کہنا ایک حوض کے مانند ہے اور دل سے اپنے محبوب کو پکارنا ایک سمندر کے مانند ہے۔ آپ غور کیجئے، حوض کا سمندر کے سامنے کیا ذکر ہے، اور یہ خاص کر ہمارے نقشبندی سلسلے میں ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے اپنے محبوب کا ذکر بھی کرو تو اپنے دل سے کرو، اپنے دل پر اس کا بوجھ ڈالو۔ میرے عزیزوں، تم میں سے جو یہ چاہے کہ میرا تعلق میرے اللہ سے جڑ جائے، جو یہ چاہے کہ مجھے نسبت اللہ حاصل ہو جائے، جو یہ چاہے کہ مجھے اپنے محبوب حقیقی کا قرب نصیب ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ اہل نسبت سے تعلق رکھے، اہل حال لوگوں سے تعلق رکھے۔ انہی کی صحبتیں تم کو خداوند قدوس کے دربار تک پہنچا سکتی ہیں۔ انسان کو معلوم نہیں کہ یہ سفر کیسے طے کرنا ہے، مگر ہاں جنہوں نے طے کر لیا ہے ان کے ذریعے سے وہ بھی طے کر سکتے ہیں۔
کشتی لے کر ہر کوئی نہیں جا سکتا، کشتی کو لے کر تو ملا ہی جا سکتا ہے۔ اگر کوئی بھی لے کر چلے گا تو نہ جانے کہاں اس کو غرق کر دے گا۔ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بیزاری، وحدہ لا شریک کے علاوہ ہر چیز سے بیزاری تبھی نصیب ہوتی ہے جب یہ دل کسی ایسے دل سے جڑ جاتا ہے کہ جس کا دل اللہ کا دیوانہ ہو۔ غور کیجئے، ایک شہد کی مکھی ہے، اس کے اندر زہر ہے، جب وہ کہیں کاٹ لیتی ہے تو سوجن آ جاتی ہے، اس کے اندر خیر نہیں ہے۔ مگر وہی شہد کی مکھی جب اپنا تعلق کسی پھول سے جوڑ لیتی اور اس پھول کا جوس چوس لیتی تو پھر وہ زہریلی مکھی ایک اتنی عمدہ چیز تیار کرتی ہے جس کا تقریباً ہر انسان کو شوق ہوتا ہے، جس کو شہد کہا گیا ہے۔ قرآن کریم نے بھی اس شہد کی تعریف فرمائی ہے، فیہ شفاء للناس، کہ اس شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے اور اس محبوب حقیقی کے قربان جائیے کہ وہی زہریلی مکھی جس کے کاٹنے سے جسم میں بیماری پیدا ہو رہی تھی، اب اسی سے ایسا عمدہ شہد تیار ہو رہا ہے کہ جس میں بیماریوں سے شفا ہے۔ اس شہد کی مکھی سے آپ عبرت حاصل کیجئے کہ وہ شہد کی مکھی اپنے چھتے سے اڑ کر دور دراز ادھر ادھر بھٹک کر جب کسی پھول کو تلاش کر لیتی ہے اور اس پر اپنا منہ لگا دیتی ہے، پکڑنے والا اس کو آسانی سے پکڑ سکتا ہے اور اس کو ہلاک کر سکتا ہے، اس کو مار سکتا ہے، مگر وہ اس جوس کو چوسنے کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتی۔ وہ اس طریقے سے پھول کے اندر گھس جاتی ہے کہ کوئی بھی اس کو شکار بنا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے عزیزوں، جب تک تمہارے یہ دل کسی اللہ والے کے دل سے اسی طریقے سے پیوست نہیں ہوں گے جس طریقے سے شہد کی مکھی پھول سے چمٹ جاتی، اس وقت تمہارے دلوں کے اندر یہ پھول نہیں کھلیں گے۔ ارے شہد کی مکھی نے خود تھوڑے ہی شہد بنایا ہے، اس نے تو کہیں سے مراقبہ کر کے حاصل کیا ہے، کسی پھول سے اس نے نسبت حاصل کی ہے، کسی پھول سے جا کر جڑی ہے اور ایسی جڑ گئی ہے کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کی ہے، اپنا ڈنک اس میں لگا کر بیٹھ گئی ہے اور اس پھول کے پاس بالکل ایسی ہو گئی ہے کہ کوئی بھی پکڑ لے، کوئی بھی مار لے۔ جب تک اسی طریقے سے اپنا دل کسی اللہ والے کے دل سے نہیں جوڑو گے، یہ چیزیں پیدا نہیں ہوں گی۔ جب تک کسی اللہ والے سے ایسا تعلق نہیں جڑتا تب تک یہ باتیں پیدا نہیں ہو پاتی۔ تو اپنی تنہائیوں کو غنیمت جانیے، اپنے دل کے اعتبار سے اپنے محبوب کے ساتھ رہیے، اپنے دل میں کسی کو جگہ نہ دیجیے۔ تمام انبیاء علیہم السلام، تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان، تمام اولیاء عظام علیہم الرحمہ اسی چیز پر رہے کہ دلی اعتبار سے اپنے محبوب کے عاشق اور دیوانے ہوتے تھے۔ ان کے قلوب ما سوا اللہ سے پاک اور بیزار رہتے تھے، اپنے محبوب کے علاوہ سب سے وہ بے نیاز رہتے تھے، کیونکہ جب انسان کو اپنے محبوب کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، اپنے رب کی معیت حاصل ہو جاتی ہے، تو اس کا دل پھر بہت غنی ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ سب کی لگن اس کے دل سے نکل جاتی ہے، بس اپنے محبوب حقیقی کی لگن اس کے دل کے اندر باقی رہ جاتی ہے۔ اور جس کے اندر محبوب حقیقی کی لگن پیدا ہو جائے، اس سے بڑا بادشاہ کون ہو سکتا ہے؟ اگر غنی بننا ہے تو اپنے دل کو دنیا کے دروں سے بچائیے، اپنے دل کو دنیا کے لالچ سے بچائیے، دنیا کے لالچ میں اپنے دل کو نہ پھنسائیے، پھر حقیقتاً تم غنی ہو جاؤ گے اور اپنے محبوب کا درد بھی حاصل کر لو گے۔ اپنے دل سے ہر طرح کا لالچ، چاہے وہ دنیا کا ہو یا آخرت کا، سب کو ختم کر دیجئے، پھر امید ہے کہ انشاءاللہ کام بن جائے گا۔ ایک شہد کی مکھی اپنے پورے پریوار کو چھوڑ کر، اپنی پوری قوم کو چھوڑ کر، اپنی پوری برادری کو چھوڑ کر اکیلی جاتی اور کہیں پھول کو تلاش کرتی ہے۔ اس کو یہ بھی فکر نہیں رہتی کہ میرے اہل و عیال کہاں ہیں، میری برادری کہاں ہے، میرا گاؤں، میرا شہر کہاں ہے۔ اس کو تو ایک جوس کی تلاش ہے، ایک خوشبودار پھول کی جستجو ہے، اور وہاں جا کر اس طریقے سے چمٹ جاتی ہے کہ اس کو بآسانی کوئی بھی پکڑ سکتا ہے۔
جب وہ ایسی محنت کرتی ہے اور کسی کے دل سے اپنا دل لگا لیتی ہے اور کسی کے دل سے وہ کچھ چوس لیتی ہے، پھر وہ اپنے گھر میں آ کر ایک مٹھاس جمع کر لیتی ہے، ایک بہت بڑا ذخیرہ جمع کر لیتی ہے، اتنا بڑا ذخیرہ اکٹھا کر لیتی ہے کہ ہر انسان اس کا دشمن اور مخالف ہو جاتا ہے، ہر انسان اس کا جوس لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان بھی کسی کے دل سے اپنا دل لگا کر محبت الہی کا ذخیرہ اپنے اندر جمع کر سکتا ہے۔ میرے عزیزوں، غور و فکر کیجئے، اپنے دل کو ما سوا اللہ سے پاک کیجئے۔ انسان اگر چاہے تو مکھی مچھر سے بھی عبرت حاصل کر سکتا ہے، انسان اگر چاہے تو زمین اور آسمان سے بھی عبرت حاصل کر سکتا ہے، انسان اگر چاہے تو دن اور رات سے بھی عبرت حاصل کر سکتا ہے۔ اور یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت نے انسان کی عبرت کے لیے پیدا کی ہیں کہ انسان ان سب چیزوں میں غور و فکر کرے اور تدبر سے کام لے اور پھر مجھ کو پہچانے۔ اور جب اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، خدا دوست ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا مقام کچھ اور ہی ہو جاتا ہے۔ ارے جب کسی کی دوستی کسی بڑے سے ہو جاتی ہے تو پھر وہ بھی بڑا ہی ہو جاتا ہے، مگر اس اللہ کے ولی کے اندر خود بڑائی نہیں ہوتی، اس کو تو اپنے بڑے پر ناز ہوتا ہے۔ ناز کا بھی ایک مقام ہے جو اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے، اور ناز کا مقام ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات راز کے وقت میں جب محبوب و مطلوب دونوں ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کی ماننی پڑتی ہے۔ اور ناز کا مقام ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات راز کے وقت میں جب محبوب و مطلوب دونوں ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کی ماننی پڑتی۔ میرے عزیز، بڑی گمراہیت کا دور ہے، لوگوں نے ایسے نئے طریقے نکال لیے ہیں کہ جن میں انسان الجھتا ہوا چلا جا رہا ہے اور اپنے حقیقی دین سے ہٹتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ آج کے دور میں بڑے سنبھال کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے، بڑی دانائی سے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ جب تاتاریوں کا غلبہ ہوا تو بغداد کی سرزمین پر وہی محفوظ رہ سکے جن کو خانقاہوں سے نسبت حاصل تھی۔ روس میں جب روسیوں کا غلبہ ہوا اور روس میں مسلمانوں کا اکٹھا ہو کر بھی نماز پڑھنا بند کر دیا تو جو وہاں اہل دل تھے، اہل حال تھے، ان کے ذریعے سے دلوں پر محنتیں ہوتی رہیں۔ اسی کے ذریعے سے پھر بعد میں روس کے کئی ٹکڑے ہوئے۔ لوگ بتلاتے ہیں کہ روس کے اندر بہت خانقاہیں ہیں جہاں پر لوگ چپکے باطنی طریقے سے محنت کرتے تھے، انہی کی برکات سے روس کے کئی ٹکڑے ہو گئے۔ تو وہ دور تو تاتاریوں کا تھا، روسیوں کا تھا، مگر آج کا دور کفر و شرک اور بے حیائی کا ہے۔ کفر و شرک اور بدعات نے ایسی باریک راہیں اختیار کر کے انسان کے اندر گھسنا شروع کر دیا ہے کہ ہر ایک انسان ان راہوں کو سمجھ نہیں پاتا۔ بس اللہ رب العزت نے جس کو سمجھ دے دی ہے، جس کو نظر دے دی ہے، جس کو وہ علم دے دیا ہے، جس کو اپنایا، اپنے دین کا فہم دے دیا ہے، اپنے دین کا فہم دے دیا ہے، وہی ان چیزوں کو سمجھ پاتے ہیں اور وہی ان سے باخبر ہو پاتے ہیں۔ اس لیے اگر تم اس دور کے اندر اچھا بننا چاہتے ہو، سچا بننا چاہتے ہو اور اپنے رب کا بننا چاہتے ہو تو اپنے دل کے اعتبار سے ہر کسی کو بھلانا پڑے گا، دلی اعتبار سے ہر کسی کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ دل جس کا ہے اس کو دینا پڑے گا۔ تم اس دل کے مالک نہیں ہو، اس دل کا مالک کوئی اور ہے۔ یہ دل تمہاری ملکیت نہیں ہے، یہ کسی اور کی ملکیت ہے۔ اس دل پر تمہاری مہر نہیں ہے، اس دل پر کسی اور کی مہر ہے۔ جب تک تم یہ دل والے کو نہیں دو گے تب تک تم بامراد نہیں بنو گے، باسعادت نہیں بنو گے۔ اور اللہ رب العزت کے جو عاشقین، عارفین، طالبین، سالکین ہیں، انہوں نے تو بس اپنا دل اپنے محبوب کو دے دیا ہے، وہ تو اپنے محبوب کے ہو گئے ہیں۔ انہوں نے تو کہہ دیا ہے کہ محبوب میری زندگی کی ہر خوشی، میری زندگی کا ہر غم، میری زندگی کی ہر رات، میری زندگی کا ہر دن، اے میرے خالق، اے میرے مالک، اے میرے پالنہار، سب کچھ تیرے ہی لیے ہیں۔ جو اللہ کے دیوانے اور اللہ کے عاشق ہیں انہوں نے تو کہہ دیا ہے، اے میرے اللہ، یہ سانس بھی تیرے لیے ہیں، جو سانس باہر آتا ہے وہ بھی تیرے لیے ہیں، جو سانس اندر جاتا ہے وہ بھی تیرے لیے ہیں، میری زندگی کی حیات بھی تیرے لیے ہیں اور میرا زندگی سے فنا ہونا بھی تیرے ہی لیے۔ انہوں نے اپنے اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے، انہوں نے اپنے کو اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے، انہوں نے تو اپنی زندگی ہی میں
اپنے کو اپنے محبوب کو دے دیا ہے، اب تجھ کو اختیار ہے، تو میرا جو چاہے کرے، مجھے کچھ مطلب نہیں تو میرا کیا کرے کیا نہ کرے، مجھے کوئی حق نہیں ہے، مجھے کوئی اختیار نہیں ہے، تو میرا خالق ہے، تو میرا مالک ہے، تو میرا آقا ہے، تو میرا پالنہار ہے۔ اب میری کوئی حرکت اور کوئی جرت ایسی نہیں ہے جو تیرے حکم کے خلاف کر سکے۔ میری ساری حرکتیں، میری ساری جرتیں تو ہی بن چکا ہے، میری ساری آواز، میری ساری حرکتیں تو ہی بن چکا ہے۔ اے میرے عزیزوں، جو انسان اس طریقے کا ہو جاتا ہے اسی کی توحید کامل ہوتی، وہی اپنے رب کا مستانہ ہوتا ہے، اور ایسا شخص اپنے محبوب کا دیوانہ ہی ہو سکتا ہے۔ جو اپنے محبوب کا مستانہ ہے اسی کی کیفیت ایسی ہو سکتی۔ آج کے دور کے اندر توحید کو پہچاننا بڑا ضروری ہے۔ کفر و شرک اس طریقے سے آ گئے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہو رہا ہے، ہمارا عقیدہ کن چیزوں پر لگا ہوا ہے۔ ہاں، اگر اپنے محبوب حقیقی کی معیت تمہیں حاصل ہو گئی، اپنے محبوب کا قرب حاصل ہو گیا، اس کا انس حاصل ہو گیا، تو محبوب حقیقی ان چیزوں کا تمہیں الہام کرتا رہے گا۔ نبیوں کو اللہ رب العزت وحی کے ذریعے سے مطلع کرتا تھا، اور اپنے دیوانوں کو اللہ رب العزت الہام کے ذریعے سے مطلع کرتا رہتا ہے۔ جو انسان اللہ رب العزت کا دیوانہ ہوتا ہے، ارے اس سے پہلے تو اس کا دل دیوانہ ہوتا ہے۔ اللہ اپنے دیوانے کے دل کو مفتی اعظم بنا دیتا ہے۔ جب انسان اللہ کا دیوانہ بن جاتا ہے تو اس دیوانے کا دل جاہل نہیں رہتا ہے، خداوند قدوس اس کے اندر علم لدنی ڈال دیتا ہے، اور علم شریعت بھی اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ بہت سی مثالیں اس طریقے کی موجود ہیں کہ ان پڑھ تھے مگر اللہ کے دیوانے تھے، تو بڑے سے بڑے سوالات کے جوابات دے دیتے تھے۔ جب کسی چھوٹی موٹی نہر یا نالے اور برتن کا تعلق کسی دریا سے ہو گیا، کسی 12 مہینے بہنے والی نہر سے جڑ گیا ہے، تو پھر چھوٹی سی ندی نالے کا بھی پانی کم ہونے والا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب کسی کا دل اپنے محبوب حقیق سے جڑ گیا ہے تو اس کا علم بھی بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ براہ راست اللہ رب العزت کی جانب سے اس کے قلب پر طرح طرح کے علوم و معارف کا فیضان ہوتا رہتا ہے، اور پھر اس کے دل کے اندر کوئی کھوٹ اور کسی قسم کی کدورت بھی نہیں آ سکتی۔ اس لیے میرے عزیزوں، کبھی کبھی اپنی تنہائی کو غنیمت سمجھا کرو، کبھی کبھی تنہائیوں میں بیٹھا کرو، اور تنہائیوں میں بیٹھ کر تم غور و فکر کیا کرو کہ میرے محبوب نے مجھے بنایا ہے، کیوں بنایا ہے، اس لیے بنایا ہے۔ اور تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنے محبوب حقیقی بن کر رہو، تدبر سے کام لو، غور و فکر سے کام لو۔ یہ نہیں کہ شیطان آئے گا تمہیں اکتائے گا، کبھی کسی یار دوست کا درد دکھلائے گا، کبھی گلیوں اور بازاروں کی سیر کرائے گا اور تم کو اٹھا کر لے جائے گا۔ ایسے موقعوں پر شیطان آتا ہے اور بڑے اچھے سبق پڑھاتا ہے اور اٹھا کر لے جاتا ہے کہ چل تو تسبیح چلتا چلتا پڑھ لی، پھر وہ اس کو ایسے انداز سے غافل کر دیتا ہے کہ وہ ذکر و اذکار تسبیحات پڑھنا بھول جاتا ہے، اور یہ شیطان اس کو ایسی جگہ لے جا کر کھڑا کر دیتا ہے کہ جہاں بندہ خداوند قدوس سے دور ہو جاتا ہے۔ ارے ہر کسی چیز کے لیے قربانی دینی پڑتی، یہ تو دنیا کے عشق و محبت کی بھی باتیں ہیں کہ کسی کا پیار پردہ چاہتا ہے، کسی کا پیار تنہائی چاہتا ہے۔ جب ناپاک پیار اور ناپاک محبتیں پردہ چاہتی ہیں، تنہائی چاہتی ہیں، تو کیا محبوب حقیقی کا پاک پیار اور محبوب حقیقی کی پاک محبت پردہ اور تنہائی نہیں چاہے گی؟ کیا یہ عظیم دولت بغیر تنہائی کے حاصل ہو جائے گی؟ اس لیے اس محبوب حقیقی کے لیے تھوڑی تنہائی ضرور نکال۔ ابھی ایک مفتی صاحب کا فون آیا تھا کہ اللہ کی یاد میں حلاوت نصیب نہیں ہو رہی، اللہ کی یاد میں کچھ رکاوٹیں آ رہی ہیں، کچھ اپنی کمزوریاں بیان کر رہے تھے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ کسی سے بیعت ہیں تو اور آپ کا کوئی شیخ و مرشد ہے اور وہ کامل ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اپنا دل اپنے شیخ و مرشد کے دل کے ساتھ اس طریقے سے لگا لیں کہ چھٹائے سے نہ چھٹے۔ بیٹری پر اگر نکچوٹی ڈھیلی لگی ہوئی ہے تو پوری طرح سے کرنٹ نہیں آئے گا، بلکہ کبھی آئے گا اور کبھی جائے گا، اور اگر بیٹری پر نکچوٹی مضبوط لگی ہوئی ہے تو پھر کرنٹ برابر آتا رہے گا۔ بس اپنے شیخ کے دل سے اس طرح چمٹ جائیے کہ جس طریقے سے بچہ اپنی ماں کی چھاتیوں کو نہیں چھوڑتا ہے، دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیتا ہے اور اپنی ماں کا دودھ پینا شروع کر دیتا ہے،
اگر ماں اس کو ہٹاتی بھی ہے تو بچہ روتا ہے، اس کا رونا اس لیے ہے کہ مجھے دودھ مل جائے۔ اے انسان، اگر اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے تو اللہ کے سامنے کبھی بھی تو نہیں روتا ہے کہ اللہ میں تجھ سے دور کیوں ہو گیا۔ چھوٹا بچہ رو رہا ہے، چھوٹا بچہ تو رو رہا ہے کہ میں دودھ سے کیوں دور ہو گیا۔ اے بوڑھے، تجھے شرم نہیں آ رہی کہ میں اپنے اللہ سے دور کیوں ہو گیا؟ میرا دل اللہ کی یاد میں کیوں نہیں لگ رہا؟ چھوٹا بچہ ان چیزوں کو سمجھ رہا ہے کہ میں نے اگر ماں کا دودھ نہیں پیا تو میں بھوکا رہوں گا، کمزور ہو جاؤں گا۔ اے بوڑھا، تجھ کو بوڑھا ہو کر بھی یہ فکر نہیں کہ میرا دل اگر اللہ سے ہٹ گیا تو میں کہاں پہنچ جاؤں گا، میری کیفیت کیا ہو جائے گی، میں کس طرح سے بدحال ہو جاؤں گا۔ کم سے کم ایک شیر خوار بچے سے ہی عبرت حاصل کر لے۔ جتنا بچہ اپنی ماں کا دودھ پینے کی کوشش کرتا ہے، اپنی ماں کا دودھ پینے کی عادت رکھتا ہے، کاش تو بھی اسی طریقے سے اپنے محبوب حقیقی انوار پینے کی عادت ڈال۔ میرے عزیزوں، وحدہ لا شریک کی ذات کو چھوڑ کر قارون کا خزانہ بھی اگر مل جائے، تخت سلیمانی بھی اگر مل جائے، پھر بھی خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اور اگر محبوب حقیقی مل جائے، اس محبوب سے تعلق پیدا ہو جائے، چاہے تمہارے جسم پر ایک جوڑی ہی کپڑے ہوں، چاہے تمہارے پاس ایک جوڑی چپل بھی نہ ہو، چاہے تمہارے پاس دوسرے وقت کے کھانے کا بھی نہ ہو، اے میرے عزیزوں، تمہاری قیمت سارے کافر اور کافروں کی مال و دولت بھی ادا نہیں کر سکتی۔ جس کو اللہ نے اپنی ذات دے دی، جس کو اللہ نے اپنا قرب دے دیا، جس کو اللہ نے اپنی معیت دے دی، جس کو اللہ نے اپنا انس دے دیا، جس کو اللہ نے اپنے در کی حضوری دے دی، جس کو اللہ نے اپنے در کی ملازمت دے دی، اس سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں۔ دانا بنیے، نادان نہ بنیے، اچھی چیزوں کے پیچھے پڑیے، بری چیزوں کے پیچھے نہ پڑیے، اپنا بڑے سے بڑا عمل کیجیے اور اس کو چھوٹے سے چھوٹا سمجھیے۔ عمل نہ کرنے والا تو گنہگار ہے ہی، مگر اپنے عمل پر اکڑنے والا اور زیادہ گنہگار۔ اس لیے اپنے عمل کے ساتھ عاجزی و انکساری اختیار کیجیے۔ تمام مخلوقوں کا خیال رکھیے۔ جب تک تمہارے دلوں کے اندر تمام مخلوقوں کا درد نہیں ہوگا، تمام مخلوقوں پر تم شفیق نہیں بنو گے، تمام مخلوقوں کا تم کو خیال نہیں ہوگا، جب تک تم ایمان کامل کو نہیں پہنچو گے۔ اللہ کو تمام مخلوقوں کی فکر ہے، اللہ کو تمام مخلوقوں کا خیال ہے۔ تمام مخلوقیں وحدہ لا شریک کی ملک میں بسی ہوئی ہیں، اس کے گاؤں میں بسی ہوئی ہیں، اس کے شہر میں بسی ہوئی ہیں، اس کے باغیچے میں بسی ہوئی ہیں، سب کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے۔ بس ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خدا کی تمام مخلوقوں کا خیال رکھیں، تمام مخلوقوں کے ساتھ شفیقانہ انداز اختیار کریں اور کسی بھی مخلوق پر ہم ظلم نہ کریں۔ مگر میرے عزیزوں، یہ سب چیزیں تبھی پیدا ہوں گی جب تم صاحب حال بنو گے، صاحب دل بنو گے۔ تمہارا دل کسی صاحب دل سے، صاحب حال سے جڑ جائے گا، کیونکہ یہ چیزیں سلسلہ در سلسلہ اور سینہ بسینہ چلتی ہیں۔ جس طرح سے ایک چھوٹی نالی ہے، اس کا تعلق کسی نالے سے، اور اس نالے کا تعلق کسی چھوٹی نہر سے، اس چھوٹی نہر کا تعلق کسی بڑی نہر سے، اس طرح سلسلہ بسلسلہ ایک دوسرے کے سینے سے تعلق ہے۔ تو یہ چھوٹی نالی میں بھی مسلسل پانی آ رہا ہے، اور اگر راستے میں کسی ایک جگہ بھی تعلق ختم ہے تو جہاں سے تعلق ختم ہے وہاں سے نیچے کو پانی نہیں آئے گا، اور بغیر نالی کے، بغیر نہر کے، بغیر تعلق کے کھیت میں پانی آنا مشکل ہے۔ بارش ہی برسے تو پانی آ سکتا ہے، ورنہ نہیں آ سکتا۔ اسی طریقے سے جب دل کسی صاحب عشق دل سے جڑ جاتا ہے تو پھر چونکہ صاحب عشق کا دل کسی اور دل سے جڑا ہوا ہے، اور اسی طرح سے سلسلہ اور تعلق حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر تک پہنچ گیا ہے، جو انوارات خداوندی کے نزول کا بے نہایت منبع اور سرچشمہ ہے، بس پھر اس کے دل میں بھی وہی انوارات آنے شروع ہو جائیں گے۔ اور اگر کہیں ایک جگہ بھی کسی صاحب نسبت سے بدگمانی پیدا ہو گئی اور ان سے تعلق ختم ہو گیا تو بس وہیں سے انوارات کی آمد بند ہو جائے گی اور یہ کورا کا کورا رہ جائے گا۔ ہاں، اگر براہ راست خداوند قدوس کی جانب سے ہی انوارات کی بارش اور فیضان ہو تو الگ بات ہے، مگر ایسا بہت کم ہے۔ اصول اور ضابطہ وہی ہے جو میں نے ابھی بیان کیا ہے۔ بارش پر مجھے ایک بات اور یاد آ گئی جو راہ سلوک سے تعلق رکھتی ہے
کہ دنیا میں جب بادل آتا ہے تو پانی برساتا ہے اور کھیتوں کو سیراب کرتا ہے، مگر بندہ مومن پر جب بھوک کا بادل آتا ہے تو رحمتیں برساتا ہے اور اس کے دل کو سیراب کرتا ہے۔ اس لیے بندہ مومن کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ کبھی کبھی اپنے پیٹ کو بھوکا رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ روزہ تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے اور روزہ تمام انبیاء علیہ السلام کی غذا تھی۔ جو انوارات کبھی بھی خالی پیٹ آ جاتے ہیں وہ سیراب ہونے کے بعد نہیں آتے۔ تجربے سے دیکھا گیا ہے کہ جو انوارات کبھی مسجد میں بیٹھ کر نہیں آتے ہیں وہ ہسپتالوں میں بیماروں کی عیادت اور تیمارداروں سے آنے لگتی ہیں۔ کبھی کبھی دیکھا گیا ہے کہ جو اللہ کا قرب ذکر و اذکار کے ذریعے سے نہیں ہوتا وہ کبھی یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرنے سے ہو جاتا ہے۔ تجربے سے دیکھا گیا ہے کہ خداوند قدوس کا جو انس انسان کو صحت مندی میں نہیں ہوتا وہ بیماری کی حالت میں نصیب ہو جاتا ہے۔ تجربے سے دیکھا گیا ہے کہ جو مقام انسان کو خوشحالی اور سکون اور راحت میں نہیں ہوتا وہ کبھی تنگ دستی، مصیبت اور پریشانی کے اوقات میں میسر آ جاتا ہے۔ میرے عزیزو، راہ سلوک میں یہ چیزیں بھی بڑی ضروری ہیں کہ اگر فاقہ آئے تو بشاشت سے اس کو برداشت کرو۔ کوئی بھی کسی قسم کا حال تم پر آ جائے تو اس کو خوش دلی سے برداشت کرو، اور اگر تم پر سکون اور راحت ہو اور کچھ تمہارے پاس ہو تو تم غیروں کو بھی دو۔ دوسروں کو راحت اور سکون پہنچانے کی کوشش کرو۔ تم دوسروں کے کام آؤ، اپنی جان سے، اپنے مال سے، جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے تم سبھی کی خدمت کرو، کیونکہ میرا رب تمام مخلوقوں کا خیال رکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے محبوب کی سنت کو ادا کریں کہ ہمارا محبوب تمام مخلوقوں کا خیال رکھتا ہے، تو ہم بھی کسی کا خیال رکھ لیا کریں۔ یہ بھی محبوب حقیقی کی ایک صفت ہے۔ اور اگر تم کسی کے کام نہیں آؤ گے تو تمہارے کام کون آئے گا؟ اور چھوڑو ان سب چیزوں کو، ملے نہ ملے، کیا ملے نہ ملے، اور چھوڑو ان سب چیزوں کو، ملے نہ ملے، کیا ملے نہ ملے، ہمیں تو اپنے محبوب کی ایک ادا پسند ہے، بس ہمیں تو وہ کرنا ہے جو ہمارے محبوب کو پسند ہے۔ اس غرض سے مت کرو کہ میں لوگوں کی خدمت کروں تو لوگ میرے ہاتھوں کو چومیں، لوگ میری تعریف کریں، نہیں تو کہیں سے کفر جنم لے لے گا، شرک کہیں سے جنم لے لے گا، وہ اندر آ جائے گا، للچائے گا، ہلاک کر دے گا۔ بس ہمیں تو ایک اچھا عمل کرنا ہے، اس لیے کہ ہمارا محبوب اچھا ہے۔ ہمیں تو کسی کی خدمت کرنی ہے صرف اس غرض سے کہ ہمارا محبوب سبھی کو دیتا ہے، چاہے وہ اس کے فرمانبردار ہوں یا نافرمان ہوں، اس کے ماننے والے ہوں یا نہ ماننے والے ہوں۔ وہ ایسا کریم ہے کہ سبھی پر اپنی نظر کرم رکھتا ہے۔ اے کریم ہے کہ از خزانہ غیب گبر اتر سا وظیفہ خورداری، اے وہ کریم ذات کہ جو اپنے غیب کے خزانے سے بت پرستوں، آتش پرستوں یعنی نافرمانوں اور کافروں کو بھی روزی دیتا ہے۔ بس ہمیں تو اپنے محبوب کی ایک ادا کرنی ہے، اور جو انسان یہ غرض اور لالچ رکھتا ہے کہ مجھے اتنے مل جائیں، اتنے کے اتنے مل جائیں اور اتنے کا اتنا مل جائے، ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے، تو میرے عزیزوں وہ اخلاص والی بات نہیں ہوتی، وہ تو لالچ والی بات ہوتی کہ ابھی دہلی سے سامان لادا، ممبئی جا کر دوگنے بنانے ہیں، ابھی دنیا میں 10 نیکی کی، آخرت میں جا کر 10 لاکھ لینی ہے، وہ تو ایک تجارت ہو گئی۔ ایسا نہیں میرے عزیزوں، یہ سوچ کر، یہ سمجھ کر کرو کہ بس ہمیں تو اپنے محبوب کی ایک ادا کرنی ہے کہ ہمارا محبوب سب کا خیال رکھتا ہے، کچھ کا خیال ہم بھی رکھ لیں، ہمارا محبوب سبھی کو دیتا ہے، اپنی طاقت کے اعتبار سے ہم بھی کسی کو دے دیں۔ ہمارا محبوب اکیلا ہے، ہم بھی کبھی کبھی اکیلے بیٹھ جایا کریں اور اپنے محبوب سے چپ کے باتیں کر لیا کریں۔ یہ سب محبوب کی ادائیں، جب انسان اپنے محبوب کی اداؤں کو پکڑتا ہے تو اس کو محبوب کی خاص محبت نصیب ہو جاتی۔ ارے کسی کی اداؤں پر قربان ہو جاؤ، اب وہ وقت نہیں رہا کہ تم ایک رات میں 1000 نفلیں پڑھو گے، اب وہ وقت نہیں رہا کہ تم روزے پر روزے رکھتے رہو۔ جسم کمزور ہیں، ایمان کمزور ہیں، نہ راتوں کو جاگ سکتا ہے، نہ دنوں کو نفلی اعتبار سے مسلسل روزے رکھ سکتا ہے۔ بس میں تو یہی کہتا ہوں کہ تم میرے محبوب کے دیوانے بن جاؤ اور خالص عمل تم اپنے محبوب کے لیے کرو، پھر تمہارا چھوٹا سا عمل بھی
بہت کچھ بن جائے گا، بشرطے کہ تم اپنے محبوب ہی کے لیے کرو۔ اور عمل بھی بڑا بنے نہ بنے یہ اس کا اپنا معاملہ ہے، بنائے بگاڑے، کیا کرے کیا نہ کرے، ہمیں اس سے کیا مقصد؟ ہمیں تو صرف یہ ہے کہ محبوب کی ادا کرنی ہے، ہم سے اپنے محبوب کی ادا ہو جائے۔ ہمارا محبوب کھاتا نہیں ہے، اس لیے چند گھنٹوں کے لیے ہم بھی نہ کھائیں، روزے کی صورت بنا لیں۔ ہمارا محبوب اکیلا رہتا ہے، کبھی کبھی ہم بھی اکیلے تنہائی میں بیٹھ جایا کر۔ ہمارا محبوب سبھی کو دیتا ہے، کبھی کبھی اپنی طاقت کے اعتبار سے ہم بھی کسی کسی کو دے دیا کر۔ ہمارا محبوب سب کو کھلاتا ہے، کبھی کبھی اپنی ہمت اور وسعت کے مطابق ہم بھی دکھلایا دیا کریں، اور یہ غرض رکھیں کہ یہ میرے محبوب کی ادا ہے، اس لیے میں کر رہا ہوں۔ میرے عزیزو، میں تو بس اسی کو پسند کرتا ہوں کہ یہ محبوب کی ادا ہے۔ محبوب کی ادا سمجھ کر کرو، انشاءاللہ فائدے میں جاؤ گے۔ اور اگر تم دنیا یا آخرت کے لالچ سے کرو گے تو میرے عزیزو بس اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا معاملہ ہے کیا نہیں ہے، مقبول ہے یا نہیں ہے، مگر فائدہ اس میں ہے کہ تم اپنے محبوب کی ادا سمجھ کر کام کرتے رہو۔ ہمارا محبوب سبھی پر شفقت رکھتا ہے، چاہے وہ کتے بلی ہی کیوں نہ ہوں، ہم بھی ان کے ساتھ شفقت سے رہیں۔ ہمارا محبوب موذی جانوروں کو بھی دیتا ہے، ہمارا محبوب کافروں مشرکوں کو بھی دیتا ہے، اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے، وہ سب کا خیال رکھتا ہے، اس لیے ہم بھی ان کے لیے دعائیں کریں، کافروں مشرکوں کے لیے بھی دعائیں کریں، اور خدا کی جتنی بھی مخلوقیں ہم سبھی کا خیال رکھیں۔ ایک انسان کھانا کھا رہا ہے، اس وقت بھوکا کتا اس کے پاس آ جاتا ہے اور یہ اس کو لقمہ نہیں دیتا ہے تو وہ ٹھنڈا سانس مار کر چلا جاتا ہے، اس کا یہ سانس عرش اعظم تک جاتا ہے تو اس کو ایک لقمہ نہیں دے سکتا، تو اس کو ایک لقمہ نہیں دے سکتا، اور جو اس کتے کا رب ہے وہ تجھ کو بار بار لقمے کھلا رہا ہے، بار بار میوے کھلا رہا ہے۔ ارے اس کو بھی تو اسی نے پیدا کیا ہے جس نے تجھ کو پیدا کیا ہے، وہ تیرے در پر آیا ہے، تیرے ہاتھ میں کچھ دیکھا ہے، وہ تیرے در پر بھکاری بن کر آیا ہے، اور تو اس بھکاری کو دھتکارتا ہے، تو خود تو پیٹ بھر کر کھا رہا ہے اور اس کتے کو ایک لقمہ بھی نہیں دے سکتا ہے۔ بڑے شرم کی بات ہے، بڑی غیرت کی بات ہے۔ میرے عزیزو، راہ سلوک میں آنے کے لیے، راہ سلوک میں چلنے کے لیے ان تمام چیزوں کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ کاملین کی صحبتوں کی بھی ضرورت ہے، عاشقین کی ہم نشینی کی ضرورت ہے۔ پتہ نہیں انسان کس کس چیز کو اپنا مقام سمجھ لیتا ہے اور کن کن چیزوں میں الجھ کر رہ جاتا ہے اور اپنا عمل برباد کر لیتا ہے۔ میرے شیخ و مرشد ارشاد فرمایا کرتے تھے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ اللہ کروٹ کروٹ جنت کے فیصلے فرمائے، آمین۔ کہ بغیر علم کے اور بغیر اچھے رہبر کے انسان پتہ نہیں کہاں ہلاک ہو جائے۔ اگر اچھا رہبر نہیں ملا تو پتہ نہیں کس چیز کو خدا سمجھ بیٹھے، پتہ نہیں کس کو اپنا معبود ٹھہرا لے، پتہ نہیں کس اندھیرے کو اجالا سمجھ بیٹھے، پتہ نہیں کہاں سڑک سمجھ کر گڈھے میں پیر ڈال دے اور وہ ہلاک ہو جائے۔ اس نے کسی روشن ضمیر کا دامن پکڑ لینا اس کو صراط مستقیم پر چلا سکتا ہے۔ روشن ضمیر اس کو نہیں کہتے جس کو دنیا کی اینٹیں نظر آنے لگی، سونا چاندی نظر آنے لگی، مگر میرے اعتبار سے تو روشن ضمیر اس کو کہتے ہیں جو اپنے محبوب کے انمول موتیوں کو پہچاننے لگے۔ میں نے تو روشن ضمیری اسی چیز کو پایا ہے۔ دنیا کے دفینے اور خزینے کو دیکھ لینا روشن ضمیری نہیں ہے۔ روشن ضمیری تو یہ ہے کہ اس کی نظر محبوب حقیقی تک پہنچنے لگے، اپنے محبوب کو پہچاننے لگے، اپنے محبوب کے انوارات کو دیکھنے لگے، اپنے محبوب کے انوارات کی اس کی روح پیاسی ہو جائے۔ میرے دل کے اعتبار سے تو وہ روشن ضمیر۔ میرے عزیزو، آپ لوگ آتے ہو، محبوب کی محبت کا پیالہ پی کر جایا کرو۔ مفتی صاحب، میں آپ کو قصدن کہتا ہوں کہ تنہائی کو غنیمت سمجھو۔ مولانا محمد عمر صاحب، جب تک تم تنہائی میں کبھی نہیں بیٹھو گے، جب تک اپنے محبوب حقیقی کے قرب میں کمی پاؤ گے، مولانا محمد یامین صاحب، جب تک تم اپنے محبوب سے تعلق پیدا نہیں کرو گے، جب تک تم اس کو نہیں پاؤ گے، علم کا ہونا الگ بات ہے، محبوب کا بن جانا الگ بات ہے۔ جب محبوب کے بن جاؤ گے تو وہی علم کچھ اور علم بن جائے گا، اور اگر محبوب کے نہیں بنے تو وہ علم اندھا اور گنگا ہو کر رہ جائے۔ شاہ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک میں اپنے میں رہا اور اپنے علم سے بھی دور رہا، کہ جب تک میں اپنے میں رہا، اپنے علم سے بھی دور رہا، اور جب میں اپنے سے نکلا
تو پھر وہی علم میرے لیے دریا اور سمندر بن کر آیا۔ اس لیے اپنے کو بھول جاؤ، اپنے میں مت رہو، جب تک اپنے میں رہو گے تب تک کچھ نہیں پاؤ گے، اور جب تم اپنے کو بھول جاؤ گے اور اپنے محبوب کو یاد کر لو گے تو انشاءاللہ بہت کچھ بن جاؤ گے، ہیر اور موتی بن جاؤ گے، گوہر بن جاؤ گے۔ کاملین، عارفین، صادقین وہی ہیں جو اپنے کو بھول جاتے ہیں، اپنے محبوب کو یاد کر لیتے ہیں۔ نماز میں کھڑا ہے، اپنے کو یاد کر رہا ہے تو وہ نماز کیا ہے؟ نماز میں کھڑا ہے، اپنے محبوب میں مشغول ہو گیا ہے، پھر وہ نماز۔ قسم کھا کر کہتا ہوں، جب تمہارا تعلق اللہ سے جڑ جائے گا، اے میرے عزیزو، جب تم اللہ کے بن جاؤ گے، مفتی محمد ساجد صاحب، مولانا محمد عمر صاحب، مولانا محمد یامین صاحب، میں آپ لوگوں کو قصداً کہہ رہا ہوں، قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ تم اپنے محبوب کو سجدہ کرو گے، نہ کعبے کو کرو گے نہ عرش کو کرو گے، اپنے محبوب کی بارگاہ میں اپنے محبوب کو سجدہ کرو گے۔ تم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوگے، نہ کعبہ رہے گا نہ عرش اعظم رہے گا، بس تم ہوگے یا تمہارا محبوب ہوگا۔ کب؟ جب کہ تم اپنے محبوب کے بن جاؤ گے، اپنے آقا کے دیوانے بن جاؤ گے۔ وہی ہماری منزل ہے، وہی ہماری منزل ہے، وہی ہمارا مقصود ہے، وہی ہمارے دلوں کا راز ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اسی کی کوشش میں لگے رہیں، اسی کی کوشش میں لگے رہیں۔ جو دانا ہیں، سمجھدار ہیں، وہ ہر وقت اپنے محبوب کی تلاش رکھتے ہیں، اپنے محبوب کی کھوج میں رہتے ہیں کہ میرا محبوب مجھ کو کیسے ملے گا، میرا محبوب مجھ کو کیسے ملے گا، میں اپنے محبوب سے کیسے ملوں گا، میں اپنے محبوب کو کس طریقے سے تلاش کروں۔ انسان کا 1 روپیہ کہیں ریت میں گر جاتا ہے تو اس کو چھان چھان کر اپنا وقت ضائع کر دیتا ہے۔ 1-2 ٹکے کے لیے تو اتنی محنت کرتا ہے کہ گندی نالیوں تک میں ہاتھ ڈال دیتا ہے، اور اپنے محبوب حقیقی تو بالکل جرأت نہیں کرتا۔ تیری ناکامی نہیں تو اور کیا ہے؟ دنیا کے چند ٹکوں کے پیچھے تو اتنی محنت کرتا ہے، اور اپنے محبوب حقیقی کے لیے محنت کرنا تو گوارا بھی نہیں کرتا۔ خالص اپنے اللہ کے بن کر دیکھو، اپنے دل میں اپنے محبوب کو جگہ دے کر دیکھو، یہ دل جس کا ہے اس کو دے کر دیکھو، تم کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیسا قدرداں ہیں، وہ کیسا قدرداں ہیں، وہ کیسا قدرداں ہیں۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم اپنے محبوب کو سجدہ کرو گے، کسی اور کو نہیں کرو گے۔ تم اپنے محبوب کی بارگاہ میں اپنے محبوب کا نام لوگے، اگرچہ تمہارا جسم دنیا ہی میں ہے، مگر تم اپنے محبوب کی بارگاہ میں، اپنے محبوب کے دربار میں، اپنے محبوب کے انس میں، اپنے محبوب کے قرب میں، اپنے محبوب کی معیت میں، اپنے محبوب کے مشاہدے میں اپنے محبوب کا نام لوگے۔ میرے عزیزوں، تم میرے پاس آتے ہو تو اپنے محبوب کے لیے محنت کرو، اس کو پانے کی کوشش کرو۔ اگر مجھے تمہاری ضرورت ہے تو صرف اپنے محبوب کے لیے ہے، اگر مجھے تمہاری ضرورت ہے تو صرف اپنے محبوب کے لیے ہے کہ تم میرے محبوب کے بن جاؤ، ورنہ مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے لیے میرا محبوب کافی ہے، میرا آقا کافی ہے، جس نے مجھے بنایا ہے وہ میرے لیے کافی ہے۔ وقت کے حالات کو پہچانو، ان عارفین کو پہچانو جن کی برکتوں سے دنیا میں رونق نظر آ رہی ہے، ان عارفین کو پہچان کر ان سے تعلق پیدا کرو، جو کہ تمہارا تعلق اللہ رب العزت سے جڑے۔ میرے عزیزوں، جو دانشور انسان ہیں ان کی منزل بھی وہی ہے، ان کا مقصود بھی وہی ہے، ان کی بھوک بھی وہی ہے، ان کی پیاس بھی وہی ہے۔ کون؟ اللہ رب العزت، جو ہمارا محبوب حقیقی ہے۔ اللہ رب العزت ہماری دنیا میں بھی حفاظت فرمائیں اور آخرت میں بھی حفاظت فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔